اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبلون لا ضرور یا یقیناً تبلون ضرور تم آزمائے جاؤ گے فی میں اموال مالکم اپنے مالوں کے ساتھ تم اپنے مالوں کے ساتھ ضرور آزمائے جاؤ گے وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ ولا تسمعن اور لا ضرور یا یقیناً تسمعن تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوت الکتابہ جنہیں کتاب عطا کی گئی یا دی گئی ہے من قبلکم آپ سے قبل یا آپ سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا آذن اور اذیت دینے والے ہیں کثیرن بہت سی باتوں کے ساتھ وَإِنْ اور اگر تصبرو اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کر لو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ پس بے شک ذَلِكَ یہ من عزم الامور تو بے شک یہ عزم ارادہ ہمت امور کام ہیں یہ بہت ہمت کے کام ہیں وائس اور جب اخذ لیا اللہ تعالیٰ نے اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ اللہ زینہ ان لوگوں سے اوت الکتابہ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے لا تبیننہ تم ضرور کھول کھول کر بیان کرو للناس لوگوں کے لیے ولا اور لا تک تم اور نہ تم چھپا ہو اس کو ونبذوہ تو الٹا انہوں نے پھینک دیا وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے جن کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا واشتروا اور انہوں نے خرید لی بھی ہی اس کے عوض ثمناً قیمت قلیلاً کم قیمت پر انہوں نے یہ خرید لی آیات فبئسا پس برا ہے ما جو یشترون سو بہت ہی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی لا تحسبن لا ضرور تحسبن یہ خیال نہ کریں ہرگز یہ خیال نہ کریں اللہ زینہ یہ جو لوگ ہیں یفرحون خوش ہوتے ہیں بیما جو آتو جو انہیں عطا کیا گیا جو وہ کرتے تھے کام ویحبون اور پسند کرتے تھے جو لوگ ان کے یحمدو کے حمدہ ہوتا تعریف کہ تعریف کی جائے ان کی بیما جو لم نہیں یفعلو جو انہوں نے نہیں کام کیے ان کی بھی تعریف کی جائے یفعلو وہ کرتے تھے جو کام فلا پس نہیں تحسبنہم تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کریں بفازاتن کہ وہ امن میں ہیں من العذاب عذاب سے کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا وہ امن میں اپنے آپ کو خیال کر رہے تھے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ اور اللہ کا ہے ملک بادشاہت ہے السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ اللہ پر کلی ہر شیء چیز پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی بلکہ اسے اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت اصرار اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے کہ انہیں شجاع اصرار پیشہ مخلص اور متقی کہا جائے ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہو اور جس کا ذہن خود ستائی اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو اس کے تندرست ہونے کی بہت کم توقع ہوا کرتی ہے وہ اپنے ان کوتاہیوں کے انجام بعد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کا آشکار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ کے غیر مسلم آبادی مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو وہ تمہارے مال و جان کو گزند پہنچائیں گے تمہیں کو کوسا جائے گا تمہارے خلاف پروپیگنڈا کی خطرناک مہم چلائی جائے گی تمہیں طرح طرح سے
اون کیا جائے گا اور تمہارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا اور انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور ہیں۔ اگر ایسا نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت اور رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مسلمان، مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ وہاں آئے اور اسلام کہا۔ آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی، ابن ابی نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے، آپ نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان نے ان کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ کے آنے سے ان کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہوا، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض اور عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ درگزر ہی رہنے دیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ عظیم مدینہ میں آنے کے بعد منافقین، بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاج سعادت رکھنے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیلات گزشتہ حصے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق سے ناگریز مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔